سوال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا. کوئی ریزن ہوگا نا ہمیں بنانے کا کہ ہمیں بنایا کیوں ہے, ہماری دنیا میں لائق کیوں. قرآن کی ایک آیت ایک دم سمپل, ایک دم اسٹریٹ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. کیا ہے وہ آیت؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتی کہ اللہ نے جتنے بھی جن ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب پھر اس کا خلاصہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ انسان دنیا میں ہر اس چیز کا فائدہ بھی لے سکتا ہے, دنیا کی چیز کا, اور دنیا میں رہنے کے لیے جو جو اسباب ہے اس کا بھی استعمال کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز ہم اسلام کو اور اس کی شریعت کو ذہن میں رکھیں. اس دائرے میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. اب جب بات آتی ہے تو ہمیشہ بات آتی ہے کہ ریسٹرکشنز, اللہ کی طرف سے ریسٹرکشنز کیا ہے. اس دن میں ایک چیز پڑھ رہی تھی اور بس میں نے کہا یہ کتنی صحیح بات ہے. جب بات آتی ہے کہتی ہے چلو اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. اب آپ ڈرنک کی بات ہو ہے نا, اللہ نے کس ڈرنک کو حرام کیا؟ شراب کو حرام کیا ہے. اب آپ سوچیے شراب کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو, ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو, لیکن حرام کیا کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز. اور جب ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کی اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے, یہ حرام وہ حرام وہ حرام, تو ہر کوئی یہ کہتا ہے ارے تمہارے میں تو یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. لیکن جب آپ اس کا خلاصہ کرو اور پڑھو تو لگتا ہے نہیں اللہ نے تو پینے کے لیے ہزاروں لاکھوں چیز بنائی ہے ایک طریقے سے, لیکن حرام تو صرف ایک ہی چیز رکھتی ہے. کتنا آسان. اب کھانے کے لیے دیکھو حرام کیا؟ ایک ہی چیز, باقی حلال ہمارے لیے زیادہ چیزیں ہیں کمپیئر ٹو حرام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا زیادہ ہے, ریسٹرکشنز بہت کم چیز پہ ہے. تو اسلامک جو لائف ہے نا وہ بہت ایزی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس لائف کو کیسے سوچتے ہو. اگر آپ اس چیز کو بوجھ سمجھو گے تو یہ آپ کو بوجھ ہی لگے گی. اگر اس چیز کو آپ لائف سمجھو گے آپ سوچو گے نہیں یہ تو کتنا آسان ہے. اب پہلے مجھے لگتا تھا کہ جب مجھے چینج کا ٹائم تھا مجھے لگتا تھا کیونکہ میرے پاس صحیح دعوت نہیں آئی تھی, میں صحیح اسلام سمجھ نہیں پائی تھی, تو جو بھی میں اوپر دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا باپ رے, جب میں چینج ہو رہی تھی مجھے لگتا تھا یہ بھی نہیں کر پاؤں گی, اب یہ بھی نہیں ہو پائے گا, یہ بھی نہیں کر سکتے. ارے نہیں مطلب مولویوں سے کون شادی کرے گا, وہ تو مطلب کچھ بھی لائف ہی ختم مولوی سے شادی کرنے کے بعد. مجھے لگتا تھا مولوی بہت بورنگ ہوتے ہیں, ان کی لائف میں کیا ہی ہے, کچھ ہی نہیں, صرف مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, اور کیا کرتے ہیں رومانٹک تو باتیں کیا ہی کریں گے, آتا ہی کیا ہے نا, ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو اتنا کچھ کوشچن چل رہا تھا. اینڈ آئی ریمبر جب میرے افکورس جو میرے بھی شوہر ہیں, جب میں ان سے پہلی جب ان کو میں ایک بار ملی تھی, جب میں مولانا صاحب سے ملنے جا رہی تھی, میری امی تھے وہ تھے. اینڈ آئی ریمبر ہم لوگ واپس آ رہے تھے وہاں سے مل کے, اور ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اور مجھے وہ لوگ ڈراپ کر رہے تھے, میری امی ابو میری آنٹی تھے. اینڈ آئی ریمبر ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اینڈ گاڑی اتنی سنسان, مطلب کچھ گاڑی میں بج نہیں رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے تب میں بدلی نہیں تھی, تو مجھے گانا سننے کی عادت تھی اس وقت. تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی گاڑی میں بنا گانا بجائے بیٹھ کیسے سکتا ہے. مجھے لگا بہت بورنگ لوگ ہیں, واقعی بہت بورنگ لوگ ہیں, کیونکہ اس وقت اللہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی, اس حرام کے لیے محبت تھی. دیکھو جب تک آپ گندی چیزوں کے لیے صرف نہیں کرنا از ناٹ امپورٹنٹ, نہیں کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے دل میں اس چیز کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے. جب تک آپ گندی چیزوں سے نفرت نہیں کرو گے نا, پھر آپ کہو گے کہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں پر چھوٹ نہیں رہا ہے. اب میری کتنی حجابی بہنیں جو مجھے کہتی ہے کہ پتہ ہے باجی میوزک نہیں چھوٹ رہا کیونکہ آپ اس سے نفرت نہیں کر رہے ہو, آپ صرف سوچ رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پسند میوزک تو مجھے میوزک نہیں سننا چاہیے, پر ابھی تک آپ کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت نہیں پیدا ہوئی ہے. دیکھو ہم ایک انسان سے, ہمارے پڑوسی ہم سے لڑ لے فوراً دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, دوسرے دن سے دیکھیں گے بھی نہیں, چاہے انسان ہمارے کتنے سامنے بھی کیوں نہ ہو. کسی دوست سے جھگڑا ہو جائے ایک سیکنڈ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو جہاں نہیں ہونی چاہیے ہم وہاں پہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہونی چاہیے, جہاں سے اللہ بہت ہم سے ناراض ہوتے وہاں نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جب میں آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا بس یہ جلدی میں ہوٹل پہنچ جاؤں تاکہ میں
जाके थोड़ा अपना, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं थी उस वक्त, तो मैंने सोचा एंजॉय करूंगी। अब जब मैं उस वक्त को सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, क्योंकि जब मैं 2020 में अपने आप के अंदर तब्दीली लाई, तो मेरी जिंदगी में जो सबसे पहली तब्दीली आई थी वो थी कि मैं आज के बाद टीवी कभी नहीं देखूंगी। जो रमजान का चांद रात था, तो मैंने, मेरी मम्मी की बेडरूम में भी टीवी होती थी, हॉल में टीवी होती थी, सब लोग टीवी देखते थे, सीरियल, अजान के टाइम पे म्यूट कर दो, अजान खत्म वापस से ऑन कर दो, है ना, नमाज का कोई फटाफट पढ़ लो, ज्यादा ध्यान जो टीवी में म्यूट पे भी चल रहा है उस पे होता था, अजान का जवाब नहीं दिया जाता था, क्योंकि पता ही नहीं था, अहमियत ही नहीं थी, हमें अजान का तर्जुमा ही नहीं पता है। जिस दिन हम अजान का तर्जुमा जान लेंगे और उसे रिपीट करने के सवाब पता चल जाए इंसान को, इंसान कहेगा कि आज यहाँ पे अगर 10 अजान भी होगी ना ईशा की, सबका जवाब दूंगी मैं। ये क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो जब ये चीज आप जानोगे तब आपको इससे मोहब्बत होगी। एंड आई रिमेम्बर जब मैं वापस आई और जब मैं अब उस बात को सोचती हूँ, तो जैसे अगर लॉकडाउन में मैंने टीवी बंद कर दिया, मैंने कहा आज के बाद कभी नहीं देखूंगी टीवी। उसके बाद वो एक चीज में जो मेरा पहला स्टेप था चांद रात में, मैंने देखा मेरे वक्त में कितनी बरकत आ गई। अब मैं ज्यादा चीजें कर पा रही हूँ, है ना, दुनिया की भी और दीन की भी। मैं पढ़ाई ज्यादा कर पा रही हूँ, मैं कुरान ज्यादा पढ़ पा रही हूँ, मैं दूसरी चीजों में फोकस ज्यादा कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग गानों से हट गया है, मेरा दिमाग सीरियल में क्या होता है उससे हट गया है। तो मेरा दिमाग अब फ्री है। अब वो फ्री है तो कुछ अच्छी चीज में लगाती हूँ। कुछ चीजें मैं सीख पा रही थी, कुछ नए सूरा में शुरू करी ताकि मैं ये सूरा सीख जाऊं, ये कोई चीज सीख जाऊं, किसी चीज का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त जाते गया, मैंने डिसाइड किया, उस वक्त क्योंकि चीजें बाहर नहीं थी, तब तक हिजाब नहीं लिया था, रमजान ही था, मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं किसी नामहरम से बात नहीं करूंगी जब तक मेरा निकाह नहीं हो जाता, है ना। अब वो तो नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अब किसी से बात नहीं करूंगी। वो मेरा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप, क्योंकि उस वक्त मेरी यौम विलादत का वक्त आ रहा था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्हें आदत है रात के 12 बजे घर आ जाने की, वो उस रात टपक पड़े रात के 12 बजे। और जब मैंने उनको देखा तो मैं सोची ये लोग क्यों आए हैं, लेकिन अंदर सोची कि इन्हें तो पता ही नहीं है ना कि मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है और क्या बदलाव आ रहा है, मुझे किसी को बताना भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने सोचा ठीक है, आ जाओ, ये आखिरी साल है, अगले साल से तुम कोई यहाँ दिखने नहीं वाले हो और ना ही ऐसी कोई यौम विलादत होने वाली है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि तब तक मैं समझ चुकी थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना भी हराम है और उसके अलावा ये एक शैतानी रिचुअल है जो किया जाता है। उसी साल मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज से मैं अपना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, कभी केक नहीं कटेगा, कभी हमारे घर में अभी किसका बर्थडे कब होता है किसे नहीं पता, मेरे ससुराल में भी मुझे आज तक नहीं पता है कि किसका बर्थडे हो रहा है, और ना ही मैंने आज तक इन 4 सालों में केक देखा है कि भाई किसका बर्थडे घर में ही काट के खा लो। तो बात सिर्फ कैमरा पे आने की या पोस्ट करने की नहीं है, बात है जब तक आप घर का माहौल दीनी नहीं बनाओगे, दीन अंदर नहीं उतरेगा। घर में जब तक रोज तालीम नहीं होगी, दीन नहीं उतरेगा। देखिए हम हर चीज भूल जाते हैं, तो तालीम एवरीडे होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग अपने ना लिस्ट में लिख दो कि रात को ईशा के बाद आपने खाना खा लिया, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त आप तय कर लीजिए। हम सब बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं, मुमरा में, जो जितने भी लोग बॉम्बे साइड है, हम सबको लेट सोने की आदत है। कोई यहाँ पे 9 बजे सोने वाला नहीं है, जिसमें गुजरात वालों की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो 10 बजे सब खत्म। अब लगता है क्या करूँ, कितना ही टाइम है यहाँ पे। तो बॉम्बे में वैसा सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे आप 10:30 बजे अम्मी है, अब्बू है, पूरी फैमिली घर में जमा हो जाओ, आप फजाइल अमाल खोले, आप एक रिवाज उसके अंदर जो है पढ़े, उसके बाद उसका खुलासा करें, अपने बच्चों को बताएं। देखिए जब तक ये तालीम घर में रोज नहीं होगी ना, इंसान जब ये होती है ना तो एक इंसान जज्बात के साथ सोता है और जब वो उठता है तो वो जज्बात के साथ उठता है। इसीलिए अल्लाह ने उठते बराबर आपके ऊपर फजर नमाज रखी है। अब वो कितने जल्दी है, अंधेरे में, सुबह में, है ना, सनराइज भी नहीं होता है। तो इंसान फिर उस जोश के साथ उठता है कि अब अल्लाह का नाम लेके उठे हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर करने का और अल्लाह के रास्ते में चलने का एक जज्बा होता है। तो जब तक वो चीज हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, जज्बा आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं
وقت دعا کرتی ہوں, اللہ تو مجھے ہدایت دے, اللہ تو مجھے ہدایت دے, مجھے صراط المستقیم کے راستے پہ رکھ. مجھے نہیں پتا کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں, جو میں کر رہی ہوں تو معاف کر, اور اس چیز سے بھی مجھے نکال. اگر میرے دل میں ایسی کوئی بھی چیز کی محبت باقی ہے لیکن تو مجھے پسند نہیں کرتا تو میرے دل سے نکال دے, مجھے نہیں چاہیے وہ چیز. یہ چیز میری زندگی میں پہلے ریئلائزیشن میں نہیں تھی کیونکہ دنیا حاوی تھی, لیکن جب آج بھی دنیا میں اچھے سے انجوائے کر ہی رہی ہوں, دین کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. پہلے جو جگہ پہ میں گھومنے پھرنے جایا کرتی تھی بنا حجاب پہنے, نارمل کپڑا پہنے, آج بھی میں وہی جگہ جا رہی ہوں, بلکہ اور عزت سے جا رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جو جتنی لیڈیز وومن امپاورمنٹ کی جو بات کرتی ہے نا کہ عورتیں یہ کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں تو کوئی چیز کا فرق نہیں پڑا. ہاں جہاں پہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ سب جگہوں میں نہیں جانا ہے, میں نہیں جاتی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری جرنی بہت ایزی تھی, مشکل تھی, سارے دوست چھوٹ گئے, سمپل. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. جتنے بھی میرے فرینڈس تھے مجھے نہیں پتا وہ لوگ کدھر ہے, کوئی بھی نہیں ہے میری زندگی میں پرانے. ایک دو ہوئے گے مشکل سے اور لیکن بہت پیار دکھاتے تھے, وہ مجھے میسج بھی نہیں کرتے. تو یہ زندگی کا نام ہے. اگر آپ سوچو گے, دیکھیے دین, اگر آپ دین بھی پڑھیں اسلام کے بارے میں, آپ سیرت پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی بھی نبی کی, آدم علیہ السلام سے آپ اٹھا لیں, دین از اباؤٹ قربانی. جب تک قربانی نہیں دو گے نا کچھ نہیں ملے گا. آج ہم دنیا میں بھی ہے نا, دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, قربانی ہے کہ نہیں ہے. آج باپ کی قربانی, صبح اٹھ کے وہ کام پہ جاتے ہیں تاکہ گھر چلا سکے, بیوی کے لیے خرچہ, گھر کے لیے خرچہ, بچوں کی پڑھائی, ان کا. ماں کی قربانی صبح اٹھتی ہے نا, سونے کا بھی سب کا من کرتا ہے لیکن شوہر کو کھانا دینا ہے, ٹفن باندھ کے دینا ہے, کوئی جاب پہ جاتا ہے, بچوں کو صبح اٹھ کے, میرا بھی بچہ ہے 1 سال کا, مجھے اٹھنا پڑتا ہے صبح چاہے مجھے نیند کیوں نہ آئے. پہلے تو ایسا تھا کہ جب میں سوتی تھی کوئی میرے بیڈ روم میں ناک بھی نہیں کرتا تھا, مجھے اتنا غصہ آتا تھا مجھے نیند سے کیسے اٹھا دیا. میرا بچہ پوری رات اٹھاتا ہے مجھے, کیوں سو جاؤ صبح ملیں گے. لیکن تب آپ کو لگا کہ یہ جو قربانی جو میں نے سنی ہے نا, یہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا, اب میرا بچہ ایسے بھی ہلتا ہے نا, میں فوراً اٹھ جاتی ہوں, کیا ہوا نیند میں لوریاں گاتی ہوں, کیا کیا گاتی ہوں. اور اگر میرے بازو میں بچہ نہ ہو تو میں کسی کو جواب نہیں دوں. تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے, لیکن یہی قربانی ہوتی ہے. ہم بچوں کے لیے, آج بچے جتنے لوگ پڑھتے ہیں, چاہے اسکول جاتے ہیں, مدرسہ جاتے ہیں, قربانی دے رہے ہیں نا, کتنی محنت کر رہے ہیں. میرے گھر میں 7 سال کی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں میری ننند کی, وہ لوگ جو صبح 6 بجے سے جاتے ہیں, شام کو 7 بجے جاتے ہیں, 9 بجے تو سب بے ہوش, مطلب سونا ہے 200 مطلب ہو رہا ہے, اتنے تھک جاتے ہیں. مدرسہ اسکول, ٹیوشن, ہوم ورک, ماشاءاللہ سے سب آدھا قرآن کے حافظ ہو چکے, 2 تو پورے ہو چکے, اگلے سال فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہاں سے آتی ہے, قربانی سے. ہاں آج جو ہمیں دین حاصل ہوا ہے کیسے حاصل ہوا ہے, قربانی سے نا. اتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد ان کے ساتھ ان کے صحابہ, جتنے لوگ نے لڑے ہیں اور جیسے دین پھیلایا ہے, دعوت کا کام, تبلیغ کا کام جو یہ کیا ہے, تب جا کے آج دین ہمیں ملا ہے نا. ہمیں تو آسانی سے دین مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھ دیا ہے, ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن دین ہمیں مل گیا ہے. اب ہمیں ان کی ویلیو سمجھ گئی ہے. جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی آپ امپورٹنس نہیں سمجھو گے, آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے دین کیا ہے. اور سب سے سمپل بات, جتنا لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ آپ کے ظاہر طور پہ دکھے گا. کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے, جو انسان کے اندر کلمہ ہے, جو لا الہ کو سمجھے گا, وہ اپنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ضائع ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. آٹومیٹک یہ حجاب کی محبت میرے اندر کیسے آئی؟ جب میں اللہ کو پہچانی, مجھے لگا میں کیسے غفلت کی زندگی میں ہوں, مجھے تو مر ہی جانا ہے. ایک دن سب مر گئے, بڑے بڑے لوگ مر گئے. جہاں ہمیں لگتا تھا ان کے بنا دنیا کیسے چلے گی, ان کے بنا یہ کیسے چلے گا, ان کے بنا وہ کیسے چلے گا, سب قبر میں چلے گئے.
ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا. دنیا تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں اپنی اولاد بھی کچھ سال کے لیے یاد رکھ لے بہت بڑی بات ہے. زمانہ بہت خراب ہے آج آپ خود سوچئے, یہاں پہ جتنے بھی بڑی عورتیں ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ابھی, آپ خود سوچئے کہ آپ کتنی بار اپنے ماں باپ کو روز یاد کرتے ہو, کتنا پڑھ کے بھیجتے ہو. ان کی قبروں پہ کون جاتا ہے؟ ہماری بھی قبریں ایسی سوکھی ویران ہوگی ایک دن, اس کے اندر صرف ایک چیز کی ہوگی, وہ ہے ہمارے اعمال کی. آپ کو اپنے قبر میں جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے کیا کرتی ہے؟ اگر ہم ایک ہٹا دیں ہماری تعلیم, جو بھی ہمارے بچے, انشاءاللہ ہمیں تو دعا ہی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اچھا پڑھائی کرے تاکہ آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے اوپر اتنی محنت کری ہے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا اعمال ہی بچائے گا قبر میں, ہے نا. آج ہم کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کل ہمارے لیے کیا ہوگا. موت کہتے ہیں نا, ملک الموت ہر گھر میں ہر انسان کے لیے دل میں 5 وقت آ کے دستک دیتی ہے کہ اس کا لے کے جانے کا وقت آ گیا ہے کہ نہیں. سوچئے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے واؤ ابھی تو میں بس I'm only 18, I'm only 20, 30, 40. آج ہم سنتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا, ارے تو 40 سال کا, کتنا جوان, اچھی ہیلتھ, جم کرنے جاتے تھے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, فٹ تھے, اچانک کیسے ہو گیا, کوئی بیماری نہیں. تو آج ہمیں کسی کو نہیں پتا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں کس کا کتنا وقت لکھا ہے اس دنیا میں. ہم میں سے کوئی 5 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. تو ہم کس غفلت کی زندگی میں ہیں. مر کے ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. تبھی تو دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہی آئے اور اللہ کے پاس ہی لوٹانے جانے والے ہیں. لیکن تو بھی ہمارے دل میں, دماغ میں یہ بات کیوں نہیں گھستی کہ ہم اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے. اب آپ کسی کے ساتھ کچھ بات کرو تو کہتے میرے اللہ کا معاملہ ہے. بے شک آپ کے اللہ کا معاملہ ہے, لیکن کچھ تو چیز ہونی چاہیے نا. آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پکڑ کے چلیں, ہے نا. دین کو پکڑ کے چلنے میں ہی کامیابی ہے. قرآن میں کتنا کلیئر ہے, اللہ نے کہا ہے قرآن میں, جو انسان میرے نبی کے راستے کو فالو کرے گا اس کے لیے 100% کامیابی ہے, اور جو غیروں کا دیکھا دیکھی کرے گا اس کے لیے 100% ناکامیابی ہے. یہ ایک دم کلیئر سمپل ترجمہ ہے قرآن میں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آج دیکھیے ہم نے ہر چیز میں غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے. غیر محرموں سے گلے ملنا, ہاتھ ملنا ہمیں کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا کہا کہ کسی غیر محرم کو میرا ہاتھ چھوٹ جائے اس سے اچھا ہے کہ میرے سر پہ کیل ٹھوک دیا جائے. یہ حدیث ہے کہ اس سے اچھا میرے سر پہ کیل ٹھوک دیا جائے, صرف ایسا نارمل ہاتھ لگ جانا بھی. تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ. آج ہم کو ذرا سا لگ جائے, ذرا سا جل جائے, ہم اس ہاتھ کو ایسے لے کر بیٹھیں گے. اور یہ چیز آپ کے ساتھ قبر میں بار 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 ہوتے رہے گی. قیامت کے دن جب اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کرے, پر اچھے فیصلے اچھے اعمال سے آتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ میں انصاف پسند کرتا ہوں. دنیا میں بھی اللہ نے کیا کہا ہے, اگر ظلم کرنے والا غیر ایمان والا ہو, کیا کہا ہے, ظلم کرنے والا اگر ایمان والا ہو, مسلمان ہو, اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ غیر ایمان والا ہو, تو اللہ کس کا ساتھ دے گا, غیر ایمان والے کا. یہ نہیں دیکھے گا میرا مسلم ہے تو میں ان کا ساتھ دوں گا. اللہ نے اتنا کلیئر بتایا ہے کہ اللہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا, ہے نا. باقی تو جو جنت ہے, جس کے دل میں کلمہ ہے, جنت اسی کے لیے. باقی جو جن کے دل کلمہ نہیں ہے, یہ دنیا ان کے لیے ہے. تو ہمارے لیے وہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر وہ چاہتے تو ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے, لیکن جو ایمان والے ہوتے ان کا ایمان اور کمزور ہو جاتا, اسی لیے اللہ نے اس چیز کو روک دیا. تو ہمارے لیے یہ ساری چیز کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں, ہم سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہے نا. آج ہم ایسے ایونٹس رکھتے ہیں, آج ہم تعلیم کی اتنی بات کرتے ہیں, بہت بار ہم کتنا اٹینڈ بھی کرتے ہیں, پر ہم
सुनना कितना चाहते हैं, हम इसमें से अमल कितने चीजों पे करना चाहते हैं, वो मैटर करता है। आज आप लोग सब यहाँ पे आए हो, आप लोग नियत करो कि मेरा यहाँ आना सिर्फ मेरी हाजिरी लगाना नहीं है, मैं वाकई कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं वाकई यहाँ से कोई अच्छी चीज लेके जाना चाहती हूँ, मैं वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। जब तक आप अपने अंदर ये चीज नहीं डालोगे, कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता, जब तक आप खुद नहीं बदलो। हम अल्लाह से मांगते अल्लाह में हिदायत दे, हिदायत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कहते हैं मैं तो सबको हिदायत दूंगा, आप कुर्बानी तो दें, आप मेहनत तो करें। आज हम दुनिया में कोई चीज मांगते, अगर हमें पता है कि चलो अभी हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कोई भी चीज है दुनिया की, तो मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? हर इंसान उस चीज को पाने के लिए मेहनत करता है। घर पे बैठ के उठ के सिर्फ ये नहीं बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वही चीज आपके ईमान के साथ भी है। अगर आप जन्नत चाहते हो, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करना चाहते हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। अब जैसे मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि मैं फेयर हूँ, मैं इंसाफ पसंद करता हूँ। अब वही चीज एक छोटे से एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बताया कुरान में कि एक भेड़िया जिसके सर पे सींग नहीं है और एक दूसरा भेड़िया जिसके सर पे